بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز پیش خدمت ہے۔ اہل بیت کا مقام و مرتبہ اور ان کے فضائل آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ اب اہل بیت سے محبت، ان سے عقیدت کا معیار کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ محبت کے نام پر بہت دھوکہ اس امت نے کھایا ہے اور بہت دھوکہ اس امت نے دیا ہے۔ محبت کا جام پلا کر شرع کی حرمتوں کو پامال کرایا ہے اور ایسے ایسے اعمال اور افعال کرائے ہیں جس سے انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کا معیار، محبت کا طریقہ، سلیقہ، اسلوب، آداب کیا ہونے چاہیے، وہ ہمیں شریعت کی روشنی میں معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر لوگوں نے شرع کی حرمتوں کو پامال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک الگ ہی معیار اور ایک الگ ہی میزان متعارف کرایا ہے، اور اسی کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے آل بیت سے محبت کے نام پر بہت زیادہ دھوکہ دیا گیا اور شرع کے مسلمات سے انکار کرایا گیا اور شریعت کی تعلیمات کی پامالی کرائی گئی اہل بیت سے محبت کے نام پر۔ اہل بیت سے محبت بے شک ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے، اور نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کے خاندان، نبی کے گھر والوں اور نبی جن کو چاہتے تھے ان سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی کی محبت خود ہم سے وہ محبت کراتی ہے، اور ایمان کا حصہ بھی ہے یہ کہ ہم نبی سے محبت کریں۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ہم صحیح مسلمان، صحیح مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن اہل بیت سے محبت کا معیار، اہل بیت سے محبت کا طریقہ، اہل بیت سے محبت کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اہل بیت سے محبت یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتوں کا انکار کریں؟ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ سے نفرت کریں؟ جیسا کہ ایک نظریہ ایسا پیدا کیا گیا، جیسا کہ ایک ہوا ایسی چلی ہے، جیسا کہ ایک بہت بڑی تعداد اس محبت کو اسی انداز سے لیتی ہے اور کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے نفرت کیا جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی سے بھی محبت کریں، آپ اہل بیت سے بھی محبت کریں، اور آپ صحابہ اور سلف سے بھی محبت کریں، کیونکہ قرآن و حدیث نے اہل بیت کے اگر فضائل، مناقب کو بیان کیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بھی بیان کیا گیا ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور بڑے شاندار انداز میں، بہت ہی غیر معمولی طریقے سے ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو، ان کے مقام و مرتبے کو
پیش کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کے نام پر صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی آل بیت سے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس محبت کا نتیجہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا نہیں بلکہ جہنم اور اللہ کا غضب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت مقام کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے عظمت شان کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهِ، اور مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا۔ یہ سرٹیفکیٹ کن کو دیا گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا گیا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ پہلے جو لوگ ایمان لائے، اسلام لائے انصار و مہاجرین میں سے، اور ان کی جن لوگوں نے اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ عظیم الشان سرٹیفکیٹ، یہ سند کن کو دی گئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی گئی، اور اس میں آل بیت بھی شامل ہیں، اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ دراصل قرآن اہل بیت کو اور صحابہ کو ایک ساتھ لے کر کے چلتا ہے، ہمارا عقیدہ ایک ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ یہ امت کے منافقین ہیں جنہوں نے یہ بھید بھاؤ پیدا کیا، یہ امت کے منافقین ہیں جنہوں نے یہ تفریق پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو بیان کیا، ان کی ہجرتوں، ان کے جہاد اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور کچھ لوگ ان کی کسر شان کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے ایمان کی نفی کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے، دین سے پھر گئے تھے، یہ منافق تھے، انہوں نے اپنے اندر کفر کو چھپایا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اہل بیت سے محبت کا نام یہ سب کچھ ہے تو افسوس ہے ایسے عقیدے پر، اور ایسا عقیدہ کسی کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کی عظمت، فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور نبی نے خاص طور پر یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ آج اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کے صحابہ کو گالی دینا، برا بھلا کہنا اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، کیا یہ ایمان کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ یہ دین کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میل کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، ہم صحابہ سے عقیدت رکھیں، ہم صحابہ کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا دفاع کریں، ان کا ذکر خیر کریں۔ نبی سے محبت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا معیار کیا؟ اہل بیت سے محبت کا طریقہ کیا؟ اہل بیت سے محبت کا معیار اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بارے میں غلو کریں، ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے اونچا اٹھائیں، اوپر اٹھائیں۔ یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا اسلام اور کتاب و سنت کے روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ جو چیزیں اسلام کے اندر ممنوع قرار دی گئی ہیں، جو چیزیں اسلام کے اندر حرام ٹھہری ہیں، ان کو محبت آل بیت کا نام دینا، ان کو اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کے نام پر جائز قرار دے لینا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ حب اہل بیت نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین، دین کے اندر غلو سے بچو۔ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو اسی مقام پر فائز رکھو، اس سے اوپر مت اٹھاؤ۔ اہل بیت اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں،
ان کی عزت، ان کی توقیر، ان سے محبت بے شک ہونی چاہیے، لیکن ان کی شان میں غلو کرنا، ان کو نبوت کے مقام پر فائز کر دینا، جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، روافض کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی سے بھی اونچا ان کا مقام بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ کہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لے کر کے جبریل جا رہے تھے، راستہ بھول گئے تھے اور چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ یہ اس طرح کی بات بھی کہی جاتی ہے۔ غلو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا جاتا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ جب کبھی محرم کے اندر تعزیہ کہیں سجا ہو اور لگا ہو، وہاں جا کر کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے تعزیے کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان میں آ جائیں گے۔ کس طرح سے تعزیے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے یہ گلو ہی تو ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مقام و مرتبے کو ان کے اصلی مقام و مرتبے سے اوپر ہی اٹھانا تو ہوا۔ تو حب اہل بیت کے نام پر صحابہ کی تنقیص کرنا، گستاخی کرنا، یا اسی طرح سے حب اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے بارے میں غلو کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اہل بیت جو تھے ان کے لیے صحابہ سے نفرت کیوں کرنا، ان کے محبت کے نام پر صحابہ کی شان میں گستاخیاں، ان کی تحقیر کیوں کرنا؟ کیا وہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے؟ کیا وہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے کہ ہم سے زیادہ صحابہ اہل بیت کو عزت دیتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری قرابت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال رہتا ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کم، نبی کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی کو عزت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد جب قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے اللہ، جب نبی ہمارے درمیان موجود تھے تو ان کے ذریعے سے ہم بارش کی دعا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا سے دعا کرا رہے ہیں، اللہ تمہیں سیراب کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے نبی کے خاندان والوں کو عزت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے جب گھیرا تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آئے تھے، ان کے دفاع کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تم چلے جاؤ، کیونکہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ان کو واپس کر دیا تھا۔ کتنی عزت دی تھی، کتنا مقام و مرتبہ ان لوگوں نے دیا۔ اسی طرح سے ایک بات اور بتا دوں کہ جس طرح سے اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہیں ہونی چاہیے اور یہ اسلام کے خلاف ہے اور ایسا کرنے والے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کے رد عمل میں، صحابہ کے گستاخوں کے رد عمل میں اہل بیت کی تنقیص کرنا اور اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ رافضیت ہو، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، چاہے وہ ناصبیت ہو، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، یہ دونوں دو انتہائیں ہیں۔ اس کے بیچ میں اہل سنہ والجماع کا منہج ہے، عقیدہ ہے، طریقہ ہے کہ اہل بیت کو ان کے شان عزت دی جائے گی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان کے شان عزت دی جائے گی۔ دونوں سے محبت کیا جائے گا، دونوں کو عزت دی جائے گی، دونوں کو احترام دیا جائے گا اور دونوں کے دفاع کے لیے مسلمان تیار رہے ہمیشہ۔ یہ منہج اور طریقہ اہل سنت والجماع کا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی، صحابہ سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچائے جو ان دونوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔